حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی جو 1944 میں فوت ہوئے تھے، 6 مہینے تقریباً بیمار رہے، تو اس دوران جو ہے نا یہ مئی سے لے کر جولائی تک 1944 یعنی 5ویں مہینے سے 7ویں مہینے تک مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ روزانہ کے حساب سے ان کی جو صحت تھی وہ گرتی رہی۔ تو اس وقت جو مشہور علماء تھے ان کے اندر یہ فکر پروان چل رہی تھی کہ اگر مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ان حالات کے اندر ان کا انتقال ہو جاتا ہے، گزر جاتے ہیں، تو کس کو نیا امیر بنایا جا سکتا ہے؟ عمر اتنی نہیں تھی ان کی مولانا الیاس کی، عیسوی حساب سے 58 سال اور ہجری حساب سے 60 کے قریب تھے، تو عمر کا اتنا نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ بیماری شدید ہوتی چلی جا رہی تھی۔ تو اس سلسلے میں بہرحال یہ فکر تھی علماء کے درمیان۔ جتنے بھی بڑے بڑے علماء تھے اس وقت، ابو الحسن سید ابو الحسن علی ندوی، مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوری، مولانا ظفر احمد عثمانی، حافظ فخر الدین اور مولانا خلیل احمد سہارنپوری اور بہت سے علماء جو مولانا الیاس سے محبت رکھتے تھے، وہ مولانا الیاس کے ساتھ جسے کہتے ہیں مولانا کے قریب تھے، تو وہ بہرحال جمع ہوئے نظام الدین مرکز میں اور رات وہیں انہوں نے گزاری۔ تو سب سے زیادہ جن کے بارے میں یہ گمان تھا اور سب کی جو ایک طرح سے دل کے اندر تھا کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ جو سب سے زیادہ ممکنہ نام ہے وہ مولانا زکریا کا ہے، تو وہ سمجھتے تھے کہ یہی اس قابل ہیں مولانا زکریا کہ یہ مولانا الیاس کو کی جگہ ان کو بنایا جا سکے، علمی لحاظ سے بھی اور روحانی لحاظ سے بھی، اور جو ہے جسے کہتے ہیں شعور، عقل و شعور کے حساب سے بھی، اور ان کی بڑی محنت بھی تھی، یوں کہہ لیں کہ ذکر کی لائن سے بھی اور دعوت تبلیغ کے اندر بھی ماشاءاللہ۔ تو یہ علماء آئے مولانا زکریا کے پاس اور انہوں نے اپنا جو کچھ دل کے اندر تھا اظہار کیا، تو مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے انکار کیا، تو اور ساتھ یہ بھی کہا کہ پریشانی کی بات نہیں ہے، اللہ رب العزت کوئی نہ کوئی حال اس کا نکالیں گے۔ تو بہرحال 11 جولائی 1944 یوں کہہ لیں کہ 2 دن پہلے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی فوتگی کے مولانا نے بلایا مولانا زکریا کو اور شاہ عبدالقادر رائے پوری صاحب کو مشورے کے لیے۔ تو
کہا جی کہ میرے فوتگی کے ساتھ ہی امیر بنانا ہے، یعنی کسی بنانا ہے، اس بارے میں مشورہ کرنا ہے. اور 6 نام انہوں نے سامنے ان کا اظہار کیا، جس کے اندر مولانا حافظ مقبول تھے، مولانا داؤد میواتی تھے، مولانا احتشام الحسن، مولانا یوسف قادری، مولانا انعام الحسن، مولانا سید رضا حسن بھوپالی، اور جو نام سب سے زیادہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ چاہتے تھے، وہ انہوں نے جو پیش کیا وہ مولانا حافظ مقبول صاحب کا تھا، کیونکہ وہ کافی عرصہ سے ان کے ساتھ رہے اور ذکر کی لائن سے بھی بہت آگے تھے، اور اس دعوت اور تبلیغ کی محنت کے اندر بھی ان کا کافی وقت سے لگے ہوئے تھے اور بڑی قربانی کے ساتھ لگے رہے. مولانا شاہ ابو القادر رائے پوری جو تھے، انہوں نے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا نام پیش کیا. جب ان دونوں باتوں پر غور ہوا، جب یہ دونوں نام ظاہر ہوئے، مولانا الیاس کی طرف سے بھی اور مولانا شاہ ابو القادر رائے پوری صاحب کی طرف سے بھی، تو مولانا الیاس نے کہا کہ یوسف ان کے بیٹے تھے، تو یوسف سے بہتر میواتیوں کو کون ڈیل کر سکتا ہے، یعنی بہت مناسب نام ہے. تو بہرحال مولانا شاہ ابو القادر رائے پوری صاحب کی پھر یہ جو ایک رائے تھی، اسی پر پھر فیصلہ ہوا کہ اگلے جو امیر ہوں گے وہ مولانا یوسف ہوں گے. اس وقت جو مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ تھے، اس وقت ان کی عمر 27 سال تھی. تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر یہ تمہاری رائے ہے شاہ ابو القادر رائے پوری صاحب کو، تو اللہ رب العزت اس کے اندر جو ہے نا وہ اچھائی ڈالے اور اللہ برکت ڈالے اس کے اندر. اس سے پہلے مولانا نے کہا کہ میں دل پر ایک بوجھ تھا، لیکن اب میری روح کو سکون ہو گیا. ظاہر ہے ایک بندہ دنیا سے جا رہا ہو اور ایسے حالات ہوں تو جب ایک چیز واضح ہو جائے کہ اس پر اتفاق ہے اور جو جید علماء ہیں وہ اس چیز کو رائے دے رہے ہیں، اور شاہ ابو القادر رائے پوری صاحب بہت بڑی عظیم شخصیت تھی، اگر ان کا شرح صدر تھا مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ پر، تو یہ سخان روح کیفیت تھی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کہ ان کا بیٹا ہے، اور ساتھ ماشاء اللہ دعوت اور تبلیغ کے اندر بھی قربانی ہے اور سمجھ بوجھ بھی ہے. تو بہرحال اب انہوں نے یہ کہا کہ مجھے امید ہے کہ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ کام بہت اچھا چلے گا. تو بہرحال پھر مولانا زکریا اور مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مولانا یوسف کو ایک پرچہ دیا جس پر لکھا تھا کہ میں ان دونوں حضرات مولانا زکریا نے بھی مولانا الیاس نے بھی کیونکہ مولانا الیاس نے دیکھا کہ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں لوگوں سے بیعت لینے کی، تو
1944 13 جولائی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بنگلے والی مسجد کے اندر فوت ہوئے. متصل ہی تھا ان کا رہائش بھی، اور اس سے بعد جو سہن کی متصل جگہ تھی وہاں پر ان کی قبر بنائی گئی. نظام الدین مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ امیر بنے، اور دوسرے امیر دعوت اور تبلیغ کے، اور پھر مشورہ ہوا سارے کے سارے حضرات کا. مولانا ظفریہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر جو امامہ تھا حضرت مولانا الیاس کا، تو وہ رکھا مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر، اور پھر پہلا بیان مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے جو بنگلے والی مسجد سے باہر سہن کے اندر جو ایک درخت تھا اسی کے نیچے بیٹھ کر پہلا بیان پھر مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پر کیا. تو 1946 میں پہلی جماعت جو تھی وہ بیرون ملک گئی، اور یہ حج کے موسم کے اندر سعودی عربیہ کی طرف روانہ کی گئی حج کے موقع پر. تو مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا عبید اللہ بلیابی کو بھیجا مدینہ، اور وہیں پر قیام کا ان کو بتایا. ایک طرح سے انہیں وہاں پر ذمہ دار بنایا گیا دعوت اور تبلیغ کا. تو اس کے بعد پھر جو ہے نا مولانا عبید اللہ بلیابی کے بعد مولانا سعید احمد خان صاحب پھر جو ہے نا وہاں بھیجے گئے مدینہ. 15 اگست یوں کہہ لیں کہ 14 اگست کو پاکستان کا جو نا اعلان ہوا آزادی کا، اور 15 اگست ہندوستان کا آزادی کا اعلان ہوا. تو بہت بڑا ایک شدید زمانہ تھا، اور اس کے اندر بڑا مارا ماری ہوئی، اور اس کے اندر اب یہ جو مسئلہ بنا وہاں پر وہ یہ تھا کہ ہزاروں جو تھے مسلمان انہیں اسلام چھوڑنا پڑا جان کے خوف سے کہ ہم مارے جائیں گے، اگر ہم ہندو نہ بنے تو ہم مارے جائیں گے. اس کے اندر بہت سے قتل بھی ہو گئے، لاکھوں لوگ جو ہے نا دونوں طرف قتل ہوئے. تو بڑے بڑے جو مشائخ تھے اللہ کے سامنے انہوں نے عبادت کی اور اللہ کے سامنے روئے اس مسئلے کے حل کے لیے کہ اللہ مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت فرمائے. بہت سارے لوگوں نے میوات کے لوگوں نے مرکز نظام الدین میں پناہ لی. حضرت جی مولانا یوسف، مولانا مظہر نعمانی، مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی اور مولانا زکریا، ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کو ہندوستان چھوڑنا نہیں چاہیے، یا تو یہاں پر یہیں پر رہیں یا مر جائیں، جان قربان کریں، شہید ہو جائیں. تو مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے جو فتویٰ کونسل تھی اس سے پھر یہ فتویٰ بھی لکھوایا کہ وہ مسلمان ہندوستان کو نہ چھوڑیں. تو یوں آتے ہیں کہ اگر یہ فتویٰ نہ لکھواتے
تو ہندوستان کے اندر پھر کوئی مسلمان شاید نہ رہتا، اور سب کے سب جو موجودہ بنگلہ دیش اور پاکستان ہے یہاں پر انہیں ہجرت کر دینی تھی، اس میں پھر زیادہ نقصان یہ ہوتا کہ جو بیچارے ہجرت نہ کر سکتے کسی وجہ سے، تو وہ پھر وہ ہندو بن جاتے یا پھر مارے جاتے۔ تو اگست ہی کے اندر 1947 میں مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے نا وہ جماعتیں بھیجی کہ جو لوگ اسلام چھوڑ چکے تھے ان کے علاقوں کی طرف، تو یہ جماعتیں تھیں انہوں نے جان پر کھیل کر تو اپنے آپ کو پیش کیا کہ یا تو شہادت ہے تو یا ان لوگوں کو واپس اسلام کی طرف لانا ہے۔ تو بہت بڑی قربانی تھی۔ تو مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت 24 اگست 1947 ایک جماعت بھیجی پاکستان بھی۔ اس جماعت کے اندر عادل العاشا بھی تھے کہ جس جماعت نے پھر مستقبل میں پاکستان کے اندر کام کرنا تھا، اور پھر اس جماعت نے خط بھی لکھا اپنے سفر کا سفر نامہ کہ کیسے انہوں نے سفر کیا، اور سیٹوں کے نیچے چھپ کر، اور جو ریل گاڑیوں کے اندر سفر تھا تو کیسے سیٹوں کے نیچے چھپ کر جان بچائی، یا جو ریلوے کے ٹوائلٹ وغیرہ تھے ان کے اندر انہوں نے جان بچائی چھپ کر۔ حاجی اللہ صاحب کی اس وقت عمر 25 سال تھی۔ اسی وقت سے پھر راولپنڈی کے اندر جو موجودہ مرکز ہے وہاں پر پھر حاجی صاحب نے ادھر یہاں سے پھر کام شروع کیا۔